السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ دینیات کورس میں عقائد کی تعلیم دی جا رہی ہے جو بہار شریعت کتاب کی روشنی میں ہے۔ بہار شریعت کا پہلا حصہ عقائد کے موضوع پر ہی ہے، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں عقیدے پڑھ رہے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہم صحیح علم رکھ سکیں اور صحیح عقیدہ رکھ سکیں تاکہ ہمارا ایمان محفوظ رہے۔ اب یہاں دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بات چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ وہ جو چاہے اور جیسا چاہے کرے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے اور جیسا چاہے وہ کر سکتا ہے، اس کی قدرت ہے۔ وہ جو چاہے اور جیسا چاہے کرے، کسی کو اس پر قابو نہیں، اور نہ کوئی اس کے ارادے سے اسے باز رکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کام کا ارادہ فرمائے تو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کام سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ اس کو نہ اونگ آئے نہ نیند، یعنی نہ اس پر اونگ طاری ہوتی ہے نہ نیند طاری ہوتی ہے۔ تمام جہاں کا نگاہ رکھنے والا، یہ تمام باتیں یاد رکھ لیجئے۔ ہماری کوئی بھی بات ان باتوں کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ یہ عقیدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں۔ اب یہاں پر ہم نے بتا دیا کہ اس کو نہ اونگ آئے نہ نیند، تو نیند وغیرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں آتی۔ اگر کوئی شخص مسلسل مصیبتوں میں ہو یا مسلمانوں کے حالات کی وجہ سے کوئی شخص یہ کہے کہ پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں سو رہا ہے، تو یہ اس عقیدے کے خلاف ہوگا۔ اگر کوئی کہے کہ اللہ کہاں ہے، کیوں نہیں دیکھ رہا ہے، یہ عقیدے کے خلاف ہوگا۔ وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے، وہ نیند سے پاک ہے۔ تو یہ عقیدے اس لیے پڑھائے جا رہے ہیں کہ ہم مصیبتوں میں یا عام حالات میں کبھی بھی ہم کوئی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے خلاف نہ کہیں۔ تو اس کو نہ اونگ آئے نہ نیند، تمام جہان کا نگاہ رکھنے والا، نہ تھکے نہ اکتائے۔ دیکھیے، تھکنے کی بات بھی کوئی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں۔ یہ سب چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ دعا بہت زیادہ ہوئی تو ایک صاحب نے کہہ دیا کہ مولانا صاحب نے اتنی لمبی دعا کی کہ سن کر اللہ بھی تھک گیا۔ تو دیکھیے، ان کے یہ الفاظ یہ اس عقیدے کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تھکان کا لفظ نہیں کہا جائے گا۔ وہ نہ تھکتا ہے نہ اکتاتا ہے۔ اکتانے کا لفظ بھی نہیں کہیں گے کہ اتنا ہم نے مانگا، اتنی دعائیں کی کہ اللہ بھی اکتا گیا ہوگا۔ یہ سب عقیدے کے خلاف ہے۔ تو یہ آسان الفاظ میں یہ باتیں اس لیے بتائی جا رہی ہیں کہ ہم اللہ کے لیے جب الفاظ بولیں تو کوئی ایسا لفظ نہ ہو اس میں جو ہمارے اسلامی عقیدے کے خلاف ہو۔ یہ ہمیں الفاظ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، نہ کوئی چیز اس کی نگاہوں سے اوجھل ہے، نہ وہ تھکتا ہے نہ اکتاتا ہے۔ تمام عالم کا پالنے والا ہے وہ، اور ماں باپ سے زیادہ مہربان ہے، حلم والا۔ حلم اللہ کی ایک صفت ہے۔ حلم کا معنی ہوتا ہے بردباری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حلم کا لفظ کہا جاتا ہے۔ اللہ حلم والا ہے، یعنی حلیم ہے۔ بندے گناہ بھی کرتے رہتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں فوراً عذاب نہیں فرماتا، انہیں تباہ و برباد نہیں فرماتا، کیونکہ وہ حلم والا ہے۔ اپنی نافرمانی کے باوجود وہ بندوں کو رزق عطا فرماتا ہے۔ اسی کی رحمت ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا۔ دیکھیے، آدمی کا جب دل ٹوٹ جاتا ہے تو بے ساختہ اس کی زبان سے اللہ ہی کا نام نکلتا ہے، وہ اللہ ہی کو اپنا سہارا سمجھتا ہے۔ تو اسی کی رحمت ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا ہے۔ اسی کے لیے بڑائی اور عظمت ہے، وہی سب سے بڑا ہے اور عظمت والا ہے۔ ماؤں کے پیٹ میں جیسی چاہے صورت بنانے والا، یعنی ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تو اس کی صورت جیسی چاہے بنانے والا وہ اللہ ہی ہے۔
گناہوں کو بخشنے والا، گناہ اللہ ہی بخشنے والا ہے، اور توبہ قبول کرنے والا، کیونکہ ہم جو گناہ کرتے ہیں وہ اللہ کی نافرمانی ہے تو اس کو بخشنے والی ذات بھی اللہ ہی کی ہے۔ ہم توبہ کرتے ہیں تو اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو معاف فرمانے والا یعنی توبہ قبول کرنے والا بھی پروردگار ہے۔ قہر و غضب فرمانے والا، وہ صرف بخشنے والا اور قبول کرنے والا ہی نہیں ہے، وہ قہر فرمانے والا اور غضب فرمانے والا بھی ہے۔ اس کی پکڑ نہایت سخت ہے، وہ جب کسی کی پکڑ فرماتا ہے تو پھر اس کی پکڑ نہایت سخت ہے، اتنی سخت ہے کہ جس سے بے اس کے چھڑائے کوئی چھوٹ نہیں سکتا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو پکڑ لے کوئی نہیں چھڑا سکتا، اللہ ہی اسے چھوڑ دے تو وہ چھوٹ سکتا ہے۔ وہ چاہے تو چھوٹی چیز کو وسیع کر دے اور وسیع کو سمیٹ دے، جو چیز چھوٹی ہے اس کو جتنا چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ پھیلا دے، اور جو چیز پھیلی ہوئی ہے اس کو جتنا چاہے سمیٹ کر چھوٹا کر دے، یہ اس کی قدرت ہے۔ جس کو چاہے بلند کر دے اور جس کو چاہے پست یعنی نیچے کر دے، ذلیل کو عزت دے دے اور عزت والے کو ذلیل کر دے، جس کو چاہے راہ راست پر لائے اور جس کو چاہے سیدھی راہ سے الگ کر دے۔ سیدھے راستے پر قائم رکھنا، گمراہی سے بچانا یہ اللہ ہی کے فضل سے ہے۔ ہم اللہ کے فضل کی وجہ سے ہی سیدھے راستے پر ہیں اور گمراہیوں سے بچے ہوئے ہیں۔ جسے چاہے اپنا نزدیک بنا لے اور جسے چاہے مردود کر دے۔ اولیاء کرام اللہ کے نزدیک ہیں کیونکہ اللہ نے انہیں اپنے نزدیک بنا لیا، اور شیطان رجیم وہ مردود ہے کیونکہ اللہ نے اسے مردود فرما دیا، اسے دھتکار دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ جسے جو چاہے دے اور جو چاہے چھین لے، وہ جو کچھ کرتا ہے یا کرے گا عدل و انصاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی فرماتا ہے کسی کے لیے کہنے کی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ ناانصافی کی، یا اللہ نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا، اللہ نے ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں کیا، یا اللہ نے ہمارے ساتھ ظلم کیا، اللہ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی۔ یہ سب الفاظ یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے، اسلامی عقیدے کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ فرماتا ہے وہی انصاف ہے، وہی عدل ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ بیماریوں میں مصیبتوں میں ہم اس کے خلاف باتیں نہیں کریں گے۔ ظلم سے پاک و صاف ہے، وہ کسی پر بھی ظلم نہیں فرماتا، ظلم سے پاک و صاف ہے۔ نہایت بلند و بالا، وہ سب کو محیط ہے، اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ نفع و ضرر اسی کے ہاتھ میں ہے، یعنی فائدہ پہنچانا اور نقصان سب اسی کے ہاتھ میں ہے۔ محیط کا معنی ہوتا ہے گھیرے ہوئے ہونا، احاطہ کا معنی ہوتا ہے گھیرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، کوئی اس کو گھیر نہیں سکتا۔ مظلوم کی فریاد کو پہنچتا ہے، یعنی مظلوم جب پکارتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پکار سنتا ہے اور اس کو مدد پہنچاتا ہے اور ظالم سے بدلہ لیتا ہے۔ اس کی مشیت یعنی اس کا چاہنا اور ارادہ، اس کی مشیت اور ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے ارادہ فرمانے کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے، مگر اچھے پر خوش ہوتا ہے اور برے سے ناراض۔ اس کی رحمت ہے کہ ایسے کام کا حکم نہیں فرماتا جو طاقت سے باہر ہے۔ اللہ نے انسان کو جو بھی حکم دیا ہے وہ اس کی طاقت میں ہے، اسی لیے ہم کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، میں نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے 5 وقت نماز کا حکم دیا، میرے بس کی بات نہیں ہے۔ روزہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ اور بھی کوئی اللہ کا حکم ہو تو ہم یہ نہ کہیں کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے یا میں نہیں کر سکتا، میری طاقت سے باہر ہے، میری قدرت سے باہر ہے، سب نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ آپ کی طاقت میں ہے، آپ کی قدرت میں ہے، وہ آپ کے قابو میں ہے، آپ کے بس میں ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ تو ایسے الفاظ ہمیں نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں وہی حکم دیا ہے جو ہم کر سکتے ہیں، اتنا ہی حکم دیا ہے جتنا ہم کر سکتے ہیں۔ اللہ عز و جل پر ثواب یا عذاب یا بندے کے ساتھ لطف یا اس کے ساتھ وہ کرنا جو اس کے حق میں بہتر ہو، اس پر کچھ واجب نہیں۔ دیکھیے واجب کا معنی ہوتا ہے لازم ہونا، اللہ پر واجب کچھ بھی نہیں ہے، نہ ثواب دینا واجب نہ عذاب دینا واجب، وہ اس کی مرضی پر ہے، وہ ثواب دے جس کو چاہے عذاب دے، بندے کے ساتھ لطف اور مہربانی فرمائے یا جو بھی کرے وہ اس کا فضل ہے اور وہ اس کے اختیار میں ہے۔ واجب اللہ پر کچھ بھی نہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم نے نماز پڑھی تو اب ثواب دینا اللہ پہ واجب ہے۔
ہم نیک ہیں تو ہمیں جنت میں داخل کرنا اللہ پر واجب ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہم نماز پڑھیں مگر اللہ ہمیں ثواب نہ دے، یہ اس کی قدرت میں ہے۔ ہاں اس نے وعدہ فرمایا ہے کہ ہمیں ثواب دے گا تو وہ ضرور دے گا، لیکن واجب نہیں ہے اس پر۔ واجب ہونا الگ بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ نیکی کا اجر دے گا، لیکن اللہ پر یہ واجب نہیں ہے۔ واجب ہونا الگ ہے اور دینا الگ ہے، تو اللہ پر کچھ بھی واجب نہیں ہے، وہ جو چاہے کرے۔ دیکھیے واجب جب کوئی چیز ہوتی ہے تو پھر نہ کرنے کا اختیار نہیں ہوتا۔ جب کوئی چیز ہمارے اوپر واجب ہے تو کرنا ہی کرنا ہے، نہ کرنے کا ہم کو اختیار ہی نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے لیے کوئی چیز واجب نہیں ہے کہ اس کو نہ کرنے کا اختیار، اس کے لیے کوئی چیز واجب نہیں ہے، وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ مالک علی الاطلاق ہے، مکمل طور سے مالک ہے۔ علی الاطلاق کا مطلب جو چاہے کرے اور جو چاہے حکم دے۔ ہاں اس نے اپنے کرم سے وعدہ فرما لیا ہے کہ مسلمانوں کو جنت میں داخل فرمائے گا، اور بمقتضائے عدل یعنی عدل و انصاف کے تقاضے کے مطابق کفار کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔ اور اس کے وعدہ و وعید بدلتے نہیں، اس نے جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ بھی نہیں بدلتا، اور جو وعید ہے وہ بھی نہیں بدلتی ہے، اس کے وعدہ اور وعید نہیں بدلتے ہیں۔ اس نے وعدہ فرما لیا ہے کہ کفر کے سوا ہر چھوٹے بڑے گناہ کو جسے چاہے معاف فرما دے گا۔ یہ اتنے عقیدے ہیں، اس کو اچھی طرح پڑھیں اور اپنے ذہنوں میں بٹھائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ان چیزوں کو یاد رکھیں۔ کبھی اپنی زبانوں سے کوئی بات ان باتوں کے خلاف نہ نکلے۔ یہ ایمان کے مسئلے ہیں، یہ عقیدے کی باتیں ہیں، ان میں ہمیں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔